बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुअल्लिमीन। तो आज है जी डेट है जी 14 जनवरी और 2022। तो जुम्मतुल मुबारक है जी आज। और मैं आज कोशिश करूँगा कि कैलीग्राफी में, ख़त्ताती में, ख़त नस्तालीक लाहौरी में जो हरूफ़ अल्फाज की शेप्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके, तो उसमें मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे सकूं। तो बात ये है, रियलिटी ये है कि हम जब कैलीग्राफी देखते हैं, जब हम क्यूरियस होते हैं उनकी शेप्स के बारे में, तो खुद लिखना चाहते हैं। तो जब हम कुछ खाते हैं कहीं पे तो खुद टेस्ट करना चाहते हैं, या उससे भी आगे बढ़ते हैं तो खुद बनाना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं। क्रिएटिविटी या अचीवमेंट, ये ह्यूमन नेचर में एक चीज़ रखी गई है। तो फर्स्ट जो वर्ड है, जो हर्फ है, अल्फ़ाबेट है, वो है अलिफ। ठीक है जी। तो लोग क्या करते हैं कि कलम से सिखाते हैं, सिखाना भी चाहिए। उसको इतने कत रखना है, इतने कत नहीं रखना, यहाँ से ये एहतियात करनी है। मैं आपको बिल्कुल बुनियाद से, बेस लाइन से, ग्रास रूट लेवल से लेके चलूँगा। द फर्स्ट थिंग इज़ द मूवमेंट्स ऑफ, प्रॉपर मूवमेंट्स ऑफ योर फिंगर्स, ऑफ योर पेन। और पेन को कंट्रोल करती है, कलम को कंट्रोल करती हैं आपकी फिंगर्स। और आपकी फिंगर्स में सलाहियत होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रा करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक लाइन है, ये एक सर्कल है, दिस वन इज द ओवलिक शेप, ये एक ओवल है जी। ठीक है। इसी तरह जिग जैग चलाना, कलम को इस तरह एक लाइन में चलाना, इस तरह क्लॉकवाइज आप सर्कल्स, ऐसे रिंग्स बनाते जाएं, नूडल्स टाइप कुछ चीज़। इस तरह एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिक कुछ प्रैक्टिसेस हैं आपके हाथ को शेप्स ड्रा करने की आदत डालने के लिए। ड्राइंग से अपने हाथ को, अपनी फिंगर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। होता यह है कि हम लोग स्टार्ट में ही कैलीग्राफिक शेप्स को लिखना शुरू करते हैं शौक में। अब कुछ अचीव हो नहीं पाता, हम उसे रिपीट एंड रिपीट अगलात के साथ ड्रा करते हैं। उसके बाद हम डिसहार्ट होते हैं, कहते हैं ये मेरे बस का काम नहीं। हालांकि इसकी वजह ये नहीं, इसकी वजह प्रॉपर मैनर एंड मेथड का मौजूद ना होना है, अदम मौजूदगी है। तो मैं आपके दिलचस्पी के लिए, मालूमात के लिए, जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं वो है ख़त्ताती अलिफ़ की शेप। पहला जो हरफ है वो है अलिफ़। तो देखें, मैं आपको अगेन इन ड्राइंग्स की मदद से वजाहत करना चाहूँगा। सिंगल लाइन और इससे कुछ नीचे आके सेकंड वन, ये दो लाइंस हैं जी। ठीक है। और इसको यहाँ से मिला दिया गया, इसको यहाँ से मिला दिया गया। ये शुरू की, मैं इब्तदा की बात कर रहा हूँ, जब अलिफ़ कहीं क्रिएट हुआ था, फिर उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई, तो इसका ये जो थिकनेस है ये कम की गई। ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया। इवन मैं आपको पुरानी बुक्स में दिखा सकता हूँ कि लखनवी स्टाइल में
بالکل ہی ایسے سیدھا اسٹریٹ الف بنایا گیا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے جو آپ کو جیومیٹریکل شیپس کی پریکٹس کا کیوں کہا ہے کہ یہ دیکھیں اگر اس الف کو اس رخ پہ بنایا جائے تو یہ ایک جیومیٹریکل شیپ بنی ہے 3D ٹائپ کچھ. جیسے چھت کے اوپر سے ہم دیکھیں کسی چھت کو ساتھ والے کو تو کور کو باکس کے ٹاپ کو دیکھیں تو یہ شیپ بنتی ہے. اسی کو ہم نے اپ ٹو ڈاؤن ورڈز بنایا ہے اور اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے ملا دیا ہے. تو یہ سیم شیپ ہے بس اس کا اینگل ہم نے چینج کیا ہے اپ اینڈ ڈاؤن ورڈز کا کیا ہے. تو شروع میں الف کی شیپ یہ ہوتی ہے. اب آپ کو اس کی بیس اس کا سٹرکچر سمجھ آ جائے گا تو آپ جب میں قلم سے الف بناؤں گا تو آپ بھی سیم ویسے ہی بنا لیں گے. بعد میں آنے والے اساتذہ نے کیا کیا، طالب علم تھے جب وہ استاد بنے انہوں نے لارج نمبر آف پریکٹسز انہوں نے تجربات کیے تو انہوں نے ان دو لائنوں کو یہاں سے نچلی لائن کو ملایا تو ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے گولائی بنا دی. ٹھیک ہے کہ ایک کیلیگرافر کو ان جیومیٹریکل شیپس کے اسٹرکچرز کا پتہ ہونا چاہیے لیکن اس کا میک اوور بھی کرنا چاہیے نا. دیکھیں آپ لباس لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں تو آپ اسے سٹچ کرتے ہیں مختلف سائزز میں. اپنے مطلوبہ سائز کے بعد اس کی ڈیزائننگ شروع ہو جاتی ہے، کہاں پہ نوک رکھنی ہے کہاں پہ گولائی رکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو بعد میں آنے والے اساتذہ اکرام نے اس کی یہاں پہ گولائی بنائی. ٹھیک ہے، یعنی وہ شیپ بن گئی یہاں سے آ کے یہ یوں بن گیا اور یہ شیپ وہیں کی وہیں رہی. اب اس کے بعد جو لوگ آئے جنہوں نے اسے مزید خوبصورت کیا انہوں نے یہ گولائی تو قائم رکھی لیکن یہاں سے سٹارٹ لینے کے بجائے انہوں نے یہاں سے سٹارٹ لیا اور اس کو بالکل سیدھا رکھا. اب اس کی شیپ یہ بن گئی، اوپر ایک نوک بن گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد والوں نے کیا کیا کہ یہاں کی گولائی تو رکھی اور یہاں کے اوپر کی نوک بھی رکھی لیکن یہاں اس لائن کو سٹریٹ کرنے کی بجائے یہاں آ کے اسے بھی ہلکی سی یہ گولائی دے دی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں تھوڑی سی چال پیدا ہو گئی لچک کی اور خوبصورتی کی اور کروز کی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو میری اس بات سے یا اس انداز سے شاید اختلاف ہونا بھی چاہیے، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ کو میں یہ پابند نہیں کروں گا کہ آپ ایز اٹ از جو میں بتا رہا ہوں وہی ڈرا کرنے کی کوشش کریں تو آپ کیلیگرافی سیکھ سکیں. نو، ہر بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کتنا کسی چیز کو گین کرتا ہے، پرسیو کرتا ہے، کس زاویے سے کرتا ہے، اسے کس اینگل سے سمجھ آتی ہے. آپ اسی طرح ان شیپس میں یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 ان شیپس میں آپ کی طبیعت کو جو زیادہ اچھی لگی ہے، بھلی لگی ہے، آپ یہ سوچتے ہیں یار یہ بیٹر ہے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس کو ضرور پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. میں فار ایگزامپل یہ تھوڑی سی تھن ہے، اس کی یہ موٹائی کم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑی سی اس کی نسبت ٹھیک ہے، اس میں بھاری پن ہے. تو آپ کو اگر یہ چیز زیادہ مسمرائز کر رہی ہے، اپیل کر رہی ہے تو آپ اس کی ضرور پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل جو پہلی چیز ہے کام کرنے کا ہے وہ ہے شیپ کو سمجھنا. شیپ کو ڈرا کرنا. ڈرا آپ تبھی کر سکیں گے جب آپ اس کو سیکھ لیں گے اس کا سٹرکچر. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بیسک سٹرکچر، اس میں ہونے والی درجہ بدرجہ صدی بصدی تبدیلیاں، پھر ان کی بیس لائنز، پھر ان کا آسان طریقہ آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ یہ دیکھیں یہ اس کی سٹارٹنگ ہے، یہ اس کی سٹریٹنیس ہے، یہ اس کی گولائی ہے، یہ بھی سٹریٹ ہے بس یہاں پہ گولائی ہے. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو دوبارہ آپ نے سٹریٹ رکھا، سٹریٹ لائے اور یہاں پہ تھوڑی سی گولائی بناتے ہوئے اس کو ملا دیا. ٹھیک ہے.
تو اس طرح الف کی وہ شیپ آئی جو آپ اساتذہ کرام کی دیکھتے ہیں، اسے ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اسے ہمارے پاس کوئی اس کو اس نظر سے دیکھنے کا زاویہ نظر اینگل نہیں ہوتا تو ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ تو میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ ڈرائنگ بنائی ہے الف کی۔ جب میں قلم سے بناؤں گا تو قلم استعمال کرنا ایک الگ فن ہے باقاعدہ، لیکن میں اسے مشکل نہیں کرنے جا رہا کہ آپ کو کہوں کہ وہ ایک بڑی مشکل چیز ہے اور یہ آسان ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سب چیزیں مل کے تو ایک ریسیپی مکمل ہوتی ہے، ایک ذائقہ بنتا ہے، ایک چیز بنتی ہے جو آنکھوں کو لطف اندوز ہوتی ہیں ہماری آنکھیں اس سے۔ تو یہ الف کی جو شیپ میں نے بنائی ہے اور ان سٹیپس سے گزر کے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سٹرکچر تھننیس، تھکنیس، اس کی گولائیاں، اس کا زگ زیگنیس، تھوڑا سا اس میں ٹیڑھا پن، ترچھا پن، وہ سب کچھ آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم جی۔